نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ رات تراویح کی نماز میں الحمدللہ 21واں پارہ پڑھا گیا، جو کہ یعنی 20ویں تراویح کی نماز تھی، اور جو 21واں پارہ ہے اس میں سب سے پہلے سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ ہے، اور 21ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ میرے محبوب آپ کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل کی گئی ہے آپ اسے پڑھیں، تلاوت کر کے لوگوں کو سنائیں اور نماز پڑھیں، اس لیے کہ نماز جو ہے یہ بے حیائی اور ہر برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر کریں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو دعوت دینے کا طریقہ بتایا کہ اہل کتاب کو بڑے ہی مہذب انداز میں اسلام کی دعوت دیں، اور خاص طور پہ مشترکات کو ذکر کریں، جو تمہارے اور ان کے مذہب میں مشترک چیزیں ان کا ذکر کریں، کہ ان سے کہیں کہ دیکھیں ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف اتاری گئی ہیں، یعنی تورات و انجیل، اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہے اور ہم سب اللہ کے فرمانبردار ہیں، اس لیے تمہیں بھی چاہیے کہ ہماری کتاب پر بھی ایمان لاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے پہلے تورات و انجیل نازل کی، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن و مجید بھی نازل کیا، اور جو اہل کتاب میں سے جو سلیم الفطرت ہیں اور صحیح پہلی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ بھی، اور مکہ والوں میں سے بھی جو اہل فطرت ہیں فرمایا وہ اس قرآن کو مانتے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ ایک دلیل بیان فرما دی، فرمایا کہ دیکھیں وہی نازل ہونے سے پہلے نہ آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ آپ لکھتے تھے، کہ لوگوں کو شک ہوتا ہے جی خود جو ہے نا وہ کتابوں کا مطالعہ کر کے اس کا ما حاصل جو ہے نا وہ لکھ کے لے آئے ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اچانک آپ کو جو ہے نا وحی کے ذریعے سارے علوم عطا کیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ لوگوں کو اللہ کا قرآن اللہ کا کلام سنا رہے ہو، اور اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو علم عطا کیا ہے وہ علم لوگوں تک پہنچا رہے ہو، تو یہ اس میں تو شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن و مجید میں شک کرنے کی کیا مجال ہے، یہ قرآن و مجید ایسی کتاب ہے جو لوگوں کے سینوں کے اندر ثبت ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ آگے جو مشرکین کا مشہور اعتراض تھا اس کا جواب دیا، وہ بار بار کہتے تھے جی جو ہم مطالبہ کرتے ہیں اس کے مطابق معجزات ہونے چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان سے کہیں کہ یہ جو معجزے اور نشانیاں دکھانا اللہ کا کام ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں، واضح طور پہ تمہیں ڈر سنا دیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ تم بار بار معجزات کا مطالبہ کرتے ہو، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، فرمایا کہ اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نے کتاب نازل کی اور جو ان پر پڑھی جاتی ہے، اور بار بار چیلنج بھی کیا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اور یہ جو قرآن یہ جو کتاب ہے فرمایا یہ رحمت ہے اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آگے رکوع نمبر 6 جہاں سے شروع ہوتا ہے اس سورہ مبارکہ کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے واضح دلائل کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتے تو پھر آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان میری سچائی پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، تم نہیں مانتے تو نہ مانو، تمہیں اگر نہیں مانو گے تو عذاب دیا جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جی وہ عذاب جلدی لے کر آؤ جس کا آپ ہمارے ساتھ وعدہ کرتے تھے یا جس سے آپ ہمیں ڈراتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس عذاب کا ایک وقت متعین ہے، اگر وقت متعین نہ ہوتا تو پھر ان پہ آ بھی جاتا، لیکن فرمایا جب آئے گا تو اچانک آئے گا، اور ایسا آئے گا کہ پھر ان میں سے کوئی بھی اپنی جان نہیں چھڑا سکے گا۔ اور فرمایا کہ یہ بار بار عذاب مانگ رہے ہیں، جب جہنم کا عذاب آئے گا تو وہ ان کو بالکل گھیر لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب ان کو اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے جو ہے نا وہ گھیر لے گا، اور کہیں بھاگ بھی نہیں سکیں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ جو تم کرتے تھے اس کا بدلہ اب تم چکھ لو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے ایمان والے بندے ہیں، انہیں خطاب کر کے فرمایا کہ جو میرے ایمان والے بندے ہیں، اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر جو ہے کفار کا غلبہ ہے اور وہاں پر دین اسلام پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے تو فرمایا ہجرت کر لو، میری زمین بڑی وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ اور فرمایا کہ موت ہر ایک پہ آنی ہے لیکن سب نے ہمارے سامنے آنا ہے،
اور اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جو ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کو جنت عطا کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یعنی نیک کام کرنے والوں کے لیے بہت اچھا اجر ہے، اور جو یعنی صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور آگے کچھ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ اگر ہم ہجرت کر جائیں گے تو پھر ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہوں گے، مال و دولت بھی نہیں ہوگی، تو رزق کا کیا کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جو یہ بے بہا جو جانور ہیں ان کو رزق دیتا ہے، جن میں سے کوئی بھی اپنا نہ رزق اٹھاتا ہے نہ کماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے تو تمہیں بھی دے گا، اس لیے جو ہے وہ اس کی پریشانی نہ کرو، جہاں بھی جو ہے نا وہ موقع ملے تو نکل جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رزق کے جو ہے دروازے کھول دیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید پہ دلیل بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ ان مشرکین سے سوال کرو نا کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، سورج چاند کو کس نے کام میں لگایا، کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے لگایا تو معبود بھی وہی ہے نا، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ اور آگے ایک اور دلیل بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو پھیلاتا ہے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے، جس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، یعنی رزق کے خزانے بھی اس کے پاس ہے، جس کو چاہتا ہے وسیع دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جو ہے وہ کم دیتا ہے۔ تو جب رزق کے خزانے بھی اسی کے پاس ہے تو الہ اور معبود بھی وہی ہے۔ اور پھر آگے ایک اور دلیل بیان فرمائی کہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے بارش کس نے برسائی اور اس کے ساتھ یعنی بنجر زمین کو کس نے آباد کیا، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ تو کہے الحمدللہ، تمہارے اپنے منہ سے نکل گیا کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو پھر الہ اور معبود بھی وہی ہے۔ اور پھر آگے دنیا کی جو ہے نا وہ بے ثباتی اور حقارت کو بیان کیا کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، آخرت کا گھر ہمیشہ کے لیے ہے، اس کی تیاری کرو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی ایک حالت بیان کی کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تھے تو خالص اللہ کو پکارتے تھے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نجات دیتا تھا انہیں اس کی طرف خشکی کی طرف، تو اس وقت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ جو مال ان کو دیا اس کی ناشکری کرے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ پہ ایک بڑے انعام کا تذکرہ کیا کہ یہ اہل مکہ یعنی آپ کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، قرآن آپ کی قرآن یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حرم کی وجہ سے ان کو اتنا سکون اور امن دیا ہوا ہے کہ یہاں پر کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہ چوری ڈکیتی کچھ بھی نہیں ہوتی، اور کوئی آدمی اپنے باپ کے قاتل کو بھی قتل نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا ارد گرد دیکھو لوگوں کی چوریاں بھی ہوتی ہیں، ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ سارا امن ان کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی وجہ سے دیا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ کعبہ کے رب کی ہی عبادت کریں۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ایک تو ہم ان کے لیے دنیا میں راستے کھول دیں گے، شرح صدر ہو جائے گا، آسانی ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ روم ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الروم اس لیے ہے کہ اس میں جو دوسری آیت ہے اس میں یعنی لفظ روم ہے اور اسی طرح رومیوں کا تذکرہ ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کا شان نزول یہ ہے کہ یعنی اس وقت دو بڑی سلطنتیں تھیں، ایک رومیوں کی تھی اور دوسری پارسیوں کی۔ یہ جو پارسی فارس والے تھے یہ یعنی آتش پرست تھے اور یعنی آگ کے پجاری تھے، مشرک تھے، اور جو رومی تھے وہ اہل کتاب تھے۔ اب چونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے، اور پارسی جو ہے نا وہ مشرک ہونے کی وجہ سے وہ مشرکین کے زیادہ قریب تھے۔ تو اب ان دونوں کے آپس میں لڑائی ہوئی تو پارسی جیت گئے، اور اس پر جو ہے نا وہ مشرکین بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا دیکھو وہ جو تمہارے اہل کتاب تھے ان کو جو خوب مار پڑی اور وہ ہار گئے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رومی فی الحال تو ہار گئے ہیں لیکن عنقریب چند سالوں میں وہ جیت جائیں گے۔ فی بضع سنین، لفظ بضع استعمال کیا، اور بضع کا لفظ عربی میں 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو کافروں کا ایک سرغنہ تھا ابی بن خلف، اس سے کہا کہ انشاءاللہ رومی جو ہے نا وہ عنقریب جیت جائیں گے۔ تو اس نے کہا کتنے سالوں میں جیت جائیں گے؟ اس نے کہا جی 3 سالوں میں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے اگر وہ 3 سالوں میں جیت کے تو 10 اونٹ میں جو ہے نا وہ تمہیں دوں گا، اور اگر وہ نہ جیتے تو پھر 10 اونٹ آپ کو دینے پڑیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر آپ ایسے کرو کہ یہ جو بضع کا لفظ ہے یہ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، تو لہٰذا آپ بے شک شرط بھی بڑھا دو اور اسی طرح جو ہے نا مدت بڑھا دو۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق اس کے پاس گئے اور اس نے کہا یار 9 سال میں انشاءاللہ وہ جو ہے نا وہ غالب آ جائیں گے۔ وہ کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو کبھی آ ہی نہیں سکتے، 9 سال میں آ جائیں گے۔ تو پھر وہ ساتھ شرط بھی بڑھا دی کہ اگر 9 سال میں غالب نہ آئے تو پھر یعنی حضرت ابوبکر صدیق 100 اونٹ دیں گے، اور اگر 9 سال میں غالب آ گئے تو پھر ابی بن خلف جو ہے ان کو جو ہے نا وہ 100 اونٹ دے گا۔
چنانچہ جس دن غزوہ بدر ہوا اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رومیوں کو فتح عطا کی، لیکن اس سے پہلے ابی بن خلف مر چکا تھا، اور وہ جو شرط کے اونٹ تھے حضرت ابوبکر نے اس کے وارثوں سے لیے تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ اس طرح کی شرط لگانا حرام نہیں تھا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں جو ہے نا وہ ان چیزوں سے منع کر دیا کہ اس طرح کی شرطیں جو وہ جوا کمار ہیں یہ لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا یعنی کچھ سوچنے کے لیے کہا نا کہ بھئی یہ لوگ دنیا کی ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں، حالانکہ یہ اپنے اندر جو ہے نا غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ نے ان کے اندر کتنی نشانیاں رکھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان زمین جو ان کے درمیان پیدا کیا ہے یہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اسی طرح اس کے لیے مدت مقرر ہے، اور جو بہت سارے لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی ڈراوا دے دیا کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے کتنے ہی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ان سے زیادہ جو ہے نا وہ ان کے پاس مال و دولت بھی زیادہ تھا، اور اسی طرح زمین کو بھی بہت زیادہ انہوں نے آباد کیا، اور اسی طرح ان کی بڑی بڑی بلڈنگیں بھی تھیں، ان کے پاس اللہ کے رسول آئے لیکن انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، بلکہ جو ہے نا وہ ان کے کیے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک اور تباہ کیا ہے۔ آگے رکوع نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت پہ دلیل بیان فرما دی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور فرمایا کہ جب قیامت میں جو ہے نا وہ مومنوں اور مشرکین کے احوال کیا ہوں گے وہ بتا دیے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم جو ہے وہ اس دن بڑے مایوس ہوں گے، اور ان کے لیے کوئی وہاں سفارشی بھی نہیں ہوگا، اور جس دن جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی تو مشرکین کے آپس کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات معاملات وہ ختم ہو جائیں گے، متفرق ہو جائیں گے، لیکن فرمایا جو ایمان والے نیک اعمال والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑی عزت کے ساتھ باغوں میں رکھیں گے، اور جو کافر ہیں جھٹلانے والے ہیں آخرت کو فرمایا کہ وہ عذاب میں ہوں گے۔ بس اللہ ہی کے لیے تعریف ہے صبح و شام ہر وقت، اور اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کے لیے تعریف ہے آسمانوں میں زمینوں میں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ وہ زندہ کو مردہ سے نکالنے والا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، اور وہی جو ہے زمین کو بنجر ہونے کے بعد بھی آباد کرتا ہے۔ تو فرمایا جو اللہ تعالیٰ زمین کو بنجر ہونے کے بعد آباد کر سکتا ہے، کذالک تخرجون، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی قبروں سے زندہ کر کے قیامت میں احتساب کے لیے کھڑا کرے گا۔ اور اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پہ 13 دلیلیں بیان کی ہیں عقلی، اور ایک مثال بیان کی ہے۔ اب یہاں سے تیسرے رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ روم کا، اس میں پہلی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تمہیں انسان بنا کے پھیلا دیا۔ دوسری دلیل بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی جن سے تمہارے لیے جوڑا پیدا کی، بیوی پیدا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور ترس ڈال دیا کہ ایک میاں بیوی جو ہے دونوں اجنبی ہوتے ہیں، پہلے کوئی رشتہ تعلق کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے تو وہ یک جان ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے پہ اپنی جان بھی لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نشانی ہے۔ اور تیسری دلیل بیان فرمائی کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمینوں کو، اور اسی طرح اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے تمہاری زبانیں بھی مختلف ہیں، کوئی عربی زبان بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی فارسی، کوئی انگلش، وَأَلْوَانُكُمْ، اور تمہارے کلر بھی مختلف ہیں، کسی کا بہت وائٹ ہے، کسی کا گندمی ہے، اور اسی طرح حبشی لوگ وہ کالے ہیں۔ تو فرمایا اس میں جو ہے نا وہ جان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اور چوتھی دلیل بیان فرمائی کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رات کو سلاتا ہے اور دن پیدا کیا ہے تاکہ تم انہیں اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور پانچویں دلیل بیان فرمائی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے نا جب وہ بارش آتی ہے تو بجلی کی چمک دکھاتا ہے، اس میں خوف بھی ہے کہ کہیں بجلی پڑ نہ جائے، تاما امید بھی ہے کہ آگے بارش ہوگی۔ اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا کے بنجر زمین کو آباد کر دیتا ہے۔ چھٹی دلیل بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی میں سے نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اللہ کے حکم سے یہ جو آسمان اور زمین ہے یہ بالکل قائم میں کھڑے ہیں، اور پھر جب قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی طرف میدان معاشر میں بلائے گا تو تم سارے کے سارے وہاں جمع ہو جاؤ گے۔ ساتویں دلیل بیان فرمائی کہ زمین و آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت میں ہے اور سب اللہ کا فرما بردار ہے۔ آٹھویں دلیل بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جو مخلوق کو سب سے پہلے پیدا کرتا ہے، پھر دوبارہ بھی اس کو لٹائے گا، اور دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے بڑا ہی آسان ہے اور اللہ کے لیے بڑی اعلیٰ قسم کی صفات ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سے رکوع نمبر 4 شروع ہوتا ہے وہاں پر ایک مثال بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں بھائی دیکھو جس طرح کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے اور تم اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کام کاج کے لیے کوئی ملازم رکھتے ہو، تو اس ملازم کو کبھی بھی تم اپنے مال میں، اپنے گھر میں، اپنے کسی بھی کام میں شریک
نہیں کرو گے بلکہ اس کو ملازم بنا کے رکھو گے اور تم ڈرتے رہتے ہو یار یہ کہیں ہمارے معاملے میں شریک نہ ہو جائے، تو فرمایا کہ اللہ جب تم اپنے ایک ملازم اور نوکر کو اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، اپنی کوٹھی میں، اپنے مکان میں، اپنی گاڑی میں شریک نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو بھی جو ہے اپنی خدائی میں شریک نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شریکوں سے پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اپنا جو چہرہ ہے اس کو یکسو ہو کر اللہ کے تابع کریں، یعنی مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری میں آ جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ لوگوں کو پیدا کیا ہے فطرت اسلام پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق جو اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور یہی دین قیم مضبوط دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور فرمایا کہ جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کے اور فرمایا کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ ہی سے ڈرو، نماز پڑھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، اور پھر فرمایا کہ وہ گروہ در گروہ بٹ گئے، اور ہر جو ہے وہ گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے ساتھ بڑا ہی خوش ہے، تو فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین دیا اس پہ چلو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی حالت بیان کرتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے رحمت لے آتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کی ناقدری شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9ویں دلیل بیان فرمائی کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق کو پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور اس میں البتہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ نے رزق دیا ہے نا، اس میں سے قریبی رشتہ داروں کو بھی ان کا حق دو، مسکینوں کو دو، مسافروں کو دو۔ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ کہ جو لوگ مطلب ہے کہ اپنے یعنی قریبی رشتہ داروں کا، مساکین کا، مسافروں کا حق دیں گے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی اور سود کی مثال بیان فرمائی، سود میں فرق بیان کیا۔ فرمایا کہ جو تم لوگوں سے سود لیتے ہو تاکہ تمہارا مال بڑھ جائے، فرمایا فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے یہاں بڑھتا نہیں ہے۔ سود مال کو تباہ کر دیتا ہے، گھٹا دیتا ہے، برکت کا بالکل ختم کر دیتا ہے۔ لیکن فرمایا وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، فرمایا جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، فاولئک هم المضعفون، تو فرمایا اس زکوٰۃ سے مال دگنا ہو جاتا ہے۔ اور آگے دلیل نمبر 10 بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یار حال من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا جو جن کو تم معبود بنا رہے ہو وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شرک سے پاک ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظاہر الفساد، رکوع نمبر 5 میں، کہ زمین کے اندر خشکی اور تری میں جو فساد ظاہر ہوا ہے نا، یعنی زمین کے اندر جو کچھ تباہی و بربادی ہوتی ہے وہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کی نہیں بلکہ کچھ گناہوں کی سزا ان کو دنیا میں چکھاتے ہیں۔ اگر دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کرنا شروع کر دے تو زمین پہ ایک گھر بھی نہ بچے، ایک شخص بھی نہ بچے۔ اور پھر فرمایا کہ زمین میں چل پھر کے دیکھو جو پہلے لوگ تھے ان کا انجام کیسے ہوا۔ اور پھر دوبارہ انہی دعوت فکر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تابعداری کرنے والے ہو جاؤ، اسی میں کامیابی ہے۔ اور آگے دلیل نمبر 11 بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے جو خوشخبری لانے والی ہوتی ہیں، کس بات کی؟ بارش کی، تاکہ تمہیں جو وہ بارش برسا کے اپنی رحمت چکھائے۔ والے تجری الفلک بامری، اور یہ ہوائیں چلاتا ہے تاکہ بڑی بڑی کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز سمندروں میں اس کی وجہ سے چلیں، اور تاکہ تم جو ہے وہ سمندروں کے اندر سفر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل یعنی حلال روزی تلاش کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف، اور وہ رسول ان کے پاس آئے واضح نشانیاں لے کر، لیکن لوگوں نے نہ مانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو ہے وہ مجرموں سے انتقام لیا اور اپنے نبیوں کی مدد کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پر حق ہے اپنے انبیاء کی مدد کرنا۔ اور آگے دلیل نمبر 12 بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور اس کے ساتھ بادلوں کو اٹھاتا ہے، فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ، ان کو آسمان میں بالکل پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور پھر اس کو ایک بادل بنا دیتا ہے، اور پھر اس کے اندر سے جو وہ بارش برستی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس بارش کو پہنچاتا ہے۔ اور اس حال میں کہ پہلے خشک سالی کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اچانک بارش برسا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جو ہے وہ خوش کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اثرات کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیز اور تند ہوا چلا دے
اور تو فرمایا ساری کھیتی تباہ و برباد ہو جائے. اور پھر آگے فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں ان کی مثال اندھوں اور مردوں کی سی ہے کہ جس طرح مردے کو کوئی بات آدمی سمجھا نہیں سکتا، اور اسی طریقے سے جس طرح کوئی آدمی اندھا ہے اس کو کوئی آدمی جو ہے نا وہ راہ راست پہ نہیں لا سکتا، تو اسی طرح ان کافروں کو بھی جو ہے نا ان کے ایمان لانے کی بھی امید جو ہے بالکل نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ یہ بھی اپنے کفر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. آگے رکوع نمبر 6 کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی 13ویں دلیل بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی دیکھو اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا اس حال میں کہ بالکل تم کمزور تھے، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل کمزور ہوتا ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے تمہاری اس کمزوری کے بعد طاقت بنائی کہ دن بدن بچہ جو ہے وہ جو بڑا ہوتا ہے طاقتور ہوتا جاتا ہے، جب جوان ہو جاتا ہے تو خوب طاقتور ہوتا ہے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، اور پھر جب وہ یعنی طاقتور ہونے کے بعد پھر جب بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ کمزور اور بوڑھا ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یعنی بندوں کے حوال میں اس طرح کی تبدیلیاں لاتے ہیں. تو جب یہ ساری کی ساری تبدیلیاں لاتے ہیں تو پھر فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو مانو، معبود اور کارساز وہی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی، اور فرمایا کہ اگر آپ ان کے مطالبے پر جو بھی جو ہے نا وہ معجزہ لے آئیں پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. اور پھر آخر میں فرمایا صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ بڑا سچا ہے. اور جو کافر ہیں فرمایا کہ یہ آپ کو جو ہے نا آپ کو یعنی برنگیختہ نہ کریں، یعنی آپ جو ہے نا وہ جس کام پہ ڈٹے ہیں آپ اس پہ ڈٹے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ کے رہے گی. اس کے بعد آگے سورہ لقمان ہے. سورہ لقمان کا نام سورہ لقمان اس لیے کہ اس میں حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی ان کا تذکرہ ہے. اور اس سورہ مبارکہ میں ابتدا میں یعنی سورہ حروف مقطعات میں سے الف لام میم ہے جس کی مراد اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور پھر ابتدا میں ترغیب القرآن ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی ہیں، اور وہ کتاب یعنی قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت ہے، رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے. اب وہ نیکوکار کون ہیں؟ ان کے آگے چند نشانیاں بیان کر دی کہ جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پا رہے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ جو ہے نا اللہ و لعب کی باتیں خرید کر یعنی لاتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹائیں اور اس غلط کاموں میں جو ہے نا وہ لوگوں کو منہمک کر دیں اور دین اسلام کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور وہ ایسے ظالم ہیں کہ جب ان کو سمجھایا جائے تو وہ وہاں سے بدک جاتے ہیں، اور ایسے جو ہے نا وہ نظر انداز کرتے ہیں گویا انہوں نے سنا ہی نہیں، ان کے کانوں میں جو ہے وہ ڈانٹ ہے. تو فرمایا ایسے لوگوں کو جہنم کی بشارت دے دیں. ہاں جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے نعمت والے باغات ہوں گے، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا پکا وعدہ ہے. اور پھر آگے اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پہ جو ہے نا بہت سارے دلائل بیان کیے. اصل میں جو مکی صورتیں نا ان میں بار بار مختلف انداز میں اب دیکھیں کہ یہ جو آگے دلائل آ رہے ہیں یہ پچھلی صورت میں بھی گزرے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اپنی توحید ہے یہ اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی یعنی قرآن و مجید کی صورتوں میں بار بار انہی چیزوں کو مختلف انداز کے اندر بیان کر رہے ہیں. مثلا یہاں بھی جو پہلی دلیل بیان کی آیت نمبر 10 میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتی تھی دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، جس ترونہا جس کو تم دیکھ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں بڑے بڑے پہاڑ یعنی گاڑ دیے، بڑے بڑے پہاڑی سلسلے، تاکہ وہ زمین تمہیں لے کر لڑک نہ پڑے. اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر طرح کے یعنی جانور پھیلا دیے، اور آسمان سے پانی برسایا، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا. تو اب یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ یہاں سوال کر رہے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ آسمان، زمین، پہاڑ، جانور، دریا، پانی، یہ سب اللہ کی پیدائش ہے، اللہ نے پیدا کیے ہیں. تو فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، مجھے وہ بھی دکھاؤ نا کہ جو اللہ کے علاوہ اور الہ جن کو تم مانتے ہو انہوں نے جو بنایا وہ بھی دکھاؤ. اور کسی نے کچھ نہیں بنایا. تو فرمایا پھر جو ظالم ہے وہ واضح گمراہی میں ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پہ دلیل بیان کی حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت سے، کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو حکمت اور دانائی دی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اصل اپنے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا. اللہ تعالیٰ تو غنی بے پرواہ ہے. اور آگے پھر فرمایا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا نصیحت کرتے ہوئے، پہلی نصیحت کی یا بنی لا تشرک باللہ، اے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اس لیے کہ شرک بڑا ظلم ہے. اور پھر فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، پکا حکم دیا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو
کمزوری در کمزوری جو ہے اس کو پیٹ میں اٹھایا، پھر 2 سال جو ہے اس کو دودھ پلایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا کہ وہ میرا بھی شکر ادا کرے، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرے، اور لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر وہ تمہیں مجبور کریں اس بات پر یعنی کہ میرے ساتھ شرک کرو تو فرمایا اس بارے میں ان کی بات نہیں ماننی، ہاں وصاحب ما فی الدنیا معروفہ، دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کرنا ہے، یعنی اگر ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کی خدمت لازم اور ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہر اس آدمی کے راستے کی پیروی کرنی ہے جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں تم سب کا میری طرف لوٹ کر آنا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کرتے تھے۔ اور اسی طرح پھر آگے مزید نصیحت کرتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز سخت پتھر میں ہوگی یا آسمان اور زمین کے کسی بھی کونے میں ہوگی، یاتی بھی اللہ اتنا قدرت والا ہے، اتنا باریک بین ہے، اس کو لے آئے گا۔ اور یہ عقیدہ سمجھایا پہلے، اور اس کے بعد آگے احکامات کی باری آئی اور کہا اے میرے پیارے بیٹے، نماز پڑھنا، اچھے کاموں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، تکلیفوں پہ صبر کرنا، اس لیے کہ یہ بڑے عزم والے کام ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ بلا تصائر خدک للناس، لوگوں کے لیے اپنی رخسار کو جو وہ سخت نہیں کرنا، یعنی لوگوں کے ساتھ نرم اور پیار والا معاملہ کرنا ہے، اور زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ درمیانی چال چلنا ہے اور درمیانی آواز میں بات بھی کرنی ہے، اس لیے کہ ضرور سے زیادہ اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، کیونکہ سب سے جو بلند آواز ہے وہ گدھے کی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بڑی ناپسندیدہ آواز ہے۔ اور پھر رکوع نمبر 3 جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یعنی اپنی توحید پہ عقلی دوسری دلیل بیان فرمائی کہ اللہ فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تابع کر دیا جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ظاہری باطنی تمام نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں، تو لہٰذا جب ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ اور فرمایا کہ جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کتاب کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتاری، وہ کہتے نہیں، ہم جو اس کی پیروی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد نے چھوڑا ہے، جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آباء و اجداد جو ہے آباء و اجداد کے کسی دین پہ ہونا یہ دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ آباء و اجداد کا دین پہ ہونا دلیل اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ صحیح راستے پہ ہوتے ہیں، اور وہ صحیح راستے پہ خود نہیں ہے تو ان کا ہونا پھر کوئی دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اور آگے تیسری دلیل بیان فرمائی کہ میرے محبوب اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، تو پھر آپ کہیں گے الحمدللہ مان گئے ہو تم، تو پھر تم اللہ کی طرف آتے کیوں نہیں ہو؟ اور فرمایا کہ چوتھی دلیل بیان کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ قابل تعریف ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پانچویں دلیل بیان فرما رہے ہیں کہ اگر جو کچھ زمین میں درخت ہیں یہ سارے کے سارے قلم بن جائیں، والبحر یمدہم من بعد سبعۃ ابحر، اور یہ جو سمندر ہے یہ صحیح بن جائے اور اس کے ساتھ 7 سمندر اور بھی مل جائیں، تو ما نفدت کلمات اللہ کی جو بڑائی کے کلمات ہیں، اللہ کی قدرتیں ہیں، وہ ختم نہیں ہوگی، یہ سمندروں کی سیاہیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اتنی اور لائیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے 7ویں دلیل بیان فرمائی کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، دن کو رات میں، یعنی کبھی سردیوں میں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، گرمیوں میں دن بڑے ہو جاتے ہیں، اب رات کا حصہ گرمیوں میں دن میں داخل ہو جاتا ہے، سردیوں میں دن کا حصہ رات میں داخل ہوتا جاتا ہے، اور فرمایا کہ سورج اور چاند کو تمہارے تابع کیا، اور یہ سارے کے سارے ایک مدت تک اپنے مدار میں چل رہے ہیں، اور فرمایا کہ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برحق ہے اور اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے وہ سب باطل ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 4 جہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں مزید دلیل بیان فرمائی کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کشتی جو یہ چلتی ہے سمندر میں اللہ کی نعمت کے ساتھ تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائے، اور اس میں فرمایا ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، اور جب اس کشتی کو موجیں ڈھانپ لیتی ہیں بالکل صاحبان کی طرح، تو وہ مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں خالص کر کے کہ یا اللہ ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ ہی کو پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو خشکی کی طرف لے آتے ہیں تو پھر ان میں سے کوئی میانہ روی اختیار کرتے ہیں، کوئی شرک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس قیامت کا خوف اپنے ذہن میں لاؤ جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، اور بے شک اللہ کا وعدہ بڑا سچا ہے اور تمہیں دنیا کی زندگی جو ہے دھوکے میں نہ ڈالے، اور جو بڑا دھوکے باز شیطان ہے وہ بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے آخرت کے معاملے میں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم
کب قیامت آئے گی، اور اللہ ہی کے پاس ہے بارش کا علم کہ کب بارش اترے گی، کتنی ہوگی، یہ اس کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ محکمہ موسمیات والے بھی آلات استعمال کر کے پیشن گوئی کرتے ہیں، باقی حقیقی حکم اللہ تعالیٰ کے، حقیقی بات اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور تیسرا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے، اور وہ بھی اگر 4 مہینے کے بعد یہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے معلوم کرتے ہیں تو یہ بھی آلات کے ذریعے معلوم کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اکثر دفعہ جو ہے نا وہ الٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح باقی سارے حالات کے وہ نیک بخت ہے، بد بخت ہے، صحیح پیدا ہوگا، کتنی زندگی ہے، وہ تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں، وہ وہاں تک تو پہنچ ہی نہیں سکا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، کہ ایک شخص جو ہے نا وہ رات کو اور ارادہ بنا کے یعنی سو جاتا ہے کہ کل میں نے یہ کام کرنا ہے، اگلے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور طرف لے جاتا ہے، اس کے لیے اس کا ارادہ بدل جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کو ٹوٹتے دیکھ کر۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں کس زمین میں وہ اس کی موت آئے گی، کہ بعض دفعہ انسان اس جگہ پہ گیا ہی نہیں ہوتا لیکن موت وہاں کی لکھی ہوتی ہے، اچانک اس کو جانا پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے سورہ سجدہ ہے، اور سورہ سجدہ میں آگے سجدہ اس لیے سورہ مبارکہ کا نام سورہ سجدہ ہے، اور اس کے شروع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب اتاری ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اور فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب خود بنا لی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کا پیغام سنائیں۔ اور پھر آگے دلیل بیان کر دی کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور اس کے درمیان کو 6 دنوں میں، اور پھر عرش پر خود مستوی ہوا، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی سفارشی ہے نہ کوئی دوست ہے، تم کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے۔ اور فرمایا کہ یہ جو کاموں کی تدبیر ہے یہ بھی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر رہے ہیں، اور اسی طرح ظاہر باطن سب کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بڑا احسن بنایا، اور پھر انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا، اور پھر آگے پانی کے قطرے سے شروع کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کے قطرے سے اس کو انسان بنایا، اس میں روح پھونکی، اور پھر تمہارے لیے فرمایا کہ یعنی کان اور آنکھیں اور دل دیے تاکہ تم کانوں کے ساتھ سن سکو، آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکو، دل کے ساتھ سوچ سکو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم جو ہے نا جب زمین میں مٹی سے مٹی ہو جائیں گے کیا ہم دوبارہ جو ہے نا اس کو دوبارہ جو پیدا کیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ صرف اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ جو فرشتے جو ہے نا تمہیں موت دیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ مقرر ہیں تمہارے روح نکالنے پر وہ تمہارا روح نکالیں گے، اور تم کو زمین میں پھر جب دفن کیا جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ قیامت کی حالت بیان کر دی کہ کاش کہ آپ وہ حالت دیکھتے کہ جب یہ مجرم قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اور اب ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہمیں پورا یقین آ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم زبردستی لوگوں کو ایمان کی طرف لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں، لیکن زبردستی کرنا جو ہے ہمارا اصول ہی نہیں ہے، بلکہ جو اپنی مرضی سے ایمان لائے گا اس کا ایمان قبول ہے، جو نہیں لائے گا تو پھر جہنم جو ہے اس کے لیے تیار ہے، جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھی بھرنا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جب ان کو قرآن مجید پڑھ کے نصیحت کی جاتی ہے تو فوراً وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان والے ہیں ان کی ایک اور نشانی بیان کی کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ رات کو ان کے جو جسم ہے وہ بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے میں سے وہ مال خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں تو فرمایا پھر کوئی بھی نفس اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا اس کے لیے تیار کر رکھی ہے، یعنی جنت میں اس کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، یہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرپرائز دیں گے، ایسی نعمتیں عطا کریں گے کہ وہ دھنگ رہ جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جو ایمان لائے نیک اعمال کیے ان کے لیے جو ہے وہ جنت ہے، اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ اور فرمایا کہ جنہوں نے فسق کیا اور کفر کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی نکلنے کا ارادہ کریں گے اس میں دوبارہ جو ہے نا وہ اس کو مار کے دوبارہ اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں ہم یعنی قیامت کا جو بڑا عذاب ہے اس کے لانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھی ان لوگوں پہ لائیں گے تاکہ یہ جو ہے توبہ کر لیں، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو پھر بڑا عذاب بھی آ جائے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، جہاں سے رکوع نمبر 3 شروع ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی اور انہوں نے بھی
جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی، تو فرمایا کہ وہ ان میں سے بھی جو جن کے مقدر میں ایمان تھا وہ ایمان لے آئے، کامیاب ہو گئے، اور جن کے مقدر میں نہیں تھا تو نہیں لائے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی یعنی نبی بنا کے بھیجا ہے، اور اگر لوگ جو ہے نا وہ ایمان لے آئیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے تو ناکام ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو ہے نا مزید قدرت کاملہ پر اس سورہ مبارکہ میں چند دلائل بیان کیے ہیں، جو یعنی پہلے دلائل جو گزرے انہی کی طرح ہے۔ اور اس کے بعد آگے جو ہے نا وہ سورہ ہے احزاب ہے، اور اس کا نام سورہ احزاب اس لیے کہ احزاب حزب کی جمع ہے۔ حزب کا معنی ہوتا ہے ایک لشکر، اور احزاب کا معنی ہوتا ہے کئی لشکر۔ تو اصل میں آگے اس میں یعنی وہ احزاب کا تذکرہ ہے، کئی لشکروں کا تذکرہ ہے کہ مکہ والوں نے سن 5 ہجری میں بہت سارے لشکر جمع کر کے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی تھی، جس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ تو اس کا یہاں تذکرہ ہے، اس لیے سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔ اور اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، اللہ سے ڈریں، کافروں کی بات نہ مانے، منافقوں کی بات نہ مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے، اور فرمایا جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی آپ پیروی کریں اور اللہ پہ بھروسہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ اور پھر کچھ کافر کہتے تھے کہ ہمارے اندر 2 دل ہیں اور ہم جو ہے نا وہ ڈبل سوچتے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی کے اندر جو ہے نا وہ 2 دل نہیں بنائے، ایک ہی بنایا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو دل ہے یہ مرکزی پاور ہے، یہ اس سے پورا جسم کا کنٹرول اس کے پاس ہے اور پورا جسم چلتا ہے۔ تو جس طرح ایک جسم میں 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح زمین و آسمان کے نظام میں 2 خدا نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اکیلا ہے جو نظام کو چلا رہا ہے۔ پھر اس میں آگے 2 عام ترین حکم بیان کیے۔ ایک حکم تو یہ بیان کیا کہ مشرکین جب اپنی بیوی کو کہہ دیتے تھے کہ تم میری ماں ہے، تو اس کے بعد وہ اس کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھتے تھے اور اس کے قریب کبھی بھی نہیں جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو شریعت کی اصطلاح میں زہار کہتے ہیں، اور اس کا تذکرہ انشاءاللہ 28ویں پارے کے شروع میں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس طرح جو ہے نا ماں کہنے سے بیویاں ماں نہیں ہوتی، بلکہ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفارہ رکھا ہے کہ وہ غلام آزاد کرے، 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، یا 10 مسکینوں کو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کی بیوی ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا وہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے یہاں یہ رواج تھا کہ جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے تو اس کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منہ بولا بیٹا بنانے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا، نہ وہ وراثت میں شریک ہوگا اور نہ ہی جو ہے نا وہ یعنی اس کا نسب ثابت ہوگا، بلکہ وہ اجنبی ہے، اجنبی ہی رہے گا۔ لہذا فرمایا کہ ان کو جو ہے نا وہ اصل جو ان کے باپ ہے ان کے نام لے کر پکارو۔ اگر ان کے اصل باپ کے نام تمہیں معلوم نہیں ہے تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے اسی طرح دوست ہیں۔ فرمایا انہیں بھائی اور دوست کہہ کر پکارو، جو باپ ان کا ہے نہیں ان کی طرف منسوب کر کے جو ہے کبھی بھی نہ پکارو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا امت کے ساتھ تعلق بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کا تعلق مومنوں سے کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے، یعنی اپنی جان سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانیں گے تو پھر جا کے کامیاب ہوں گے۔ اور پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا رتبہ بیان فرمایا، وازواجہ امہاتہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ تمام امت کی مائیں ہیں، یعنی ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں سے یعنی وعدہ لیا، آپ سے بھی لیا، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے پکا وعدہ لیا۔ کون سا پکا وعدہ؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین دیا ہے اس کو امتوں تک پہنچانا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احزاب کا تذکرہ کیا، یعنی رکوع نمبر 2 میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمتوں کو کہ جب لشکر آ گئے تم پر اور پھر ہم نے ان پر ایک آندھی مسلط کی اور ایسا لشکر مسلط کیا جس کو تم نے دیکھا نہیں، اور فرمایا کہ وہ تمہارے ہر طرف سے آ گئے تھے، تمہیں گھیر لیا تھا، اور اس وقت بڑا سخت قسم کا جو ہے نا مومنوں کے لیے امتحان تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو اس میں ثابت قدم رکھا۔ اصل میں جو ہے نا ہوا یہ کہ جب وہ 10,000 کا لشکر مدینہ منورہ پر انہوں نے چڑھائی کے لیے آئے، اور پھر اس وقت اندر سے منافقین نے بھی اور اسی طرح یہودیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور پھر مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی اور تقریباً جو ہے نا 27-28 دن جو ہے نا وہ انہوں نے محاصرہ رکھا، لیکن بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھی چلائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، تو وہ وہاں سے ویسے ہی ناکام واپس گئے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ کے بعد انشاءاللہ مکہ والے کبھی بھی آپ پہ حملہ کے لیے نہیں آئیں گے، اور وہ آخری بار تھی، اس کے بعد کبھی بھی نہیں آئے۔ اور پھر آگے اس موقع پر جو ہے نا وہ منافقین کا اور ایمان والوں کا طرز عمل بیان کیا کہ منافقین کہتے تھے جی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو ہے تھا کہ تمہیں جو ہے نا وہ روم و فارس کی حکمرانیاں ملیں گی، وہ وعدہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ جی مجھے جو ہے نا روم و فارس دکھایا گیا، تو فرمایا کہ ہاں، تو وہ کہتے تھے جی یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے اور اب تو ہمارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بھی نہیں ہے، اور وہ وہاں سے یعنی جہاں خندق کھودتے تھے وہاں سے بھی اجازت دے کر اپنے گھروں میں آ کے واپس گھروں میں آ کے بیٹھ جاتے، اور فرمایا کہ ان سے کہہ دیں کہ بھئی تمہارا یہ بھاگنا تمہیں جو ہے نا یہ موت سے نجات نہیں دے سکتا، جس کی موت دکھی ہے وہ مقتل گاہ تک ضرور آئے گا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں ہلاک کرنا چاہے تو تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر آگے انہوں نے جو ہے نا ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر پریشانی ہو تو پھر بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی لے آئے، فتح لے آئے، تو پھر جو ہے نا وہ بڑی تیز زبانیں کر کے آگے بیٹھ جاتے ہیں اور تیز زبانوں کے ساتھ کہتے ہیں جی ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، فلاں فلاں۔ تو فرمایا کہ یہ جو دنیا میں تو اس طرح دھوکہ دے لیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کا کوئی بھی مقام نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا طرز عمل بیان کیا رکوع نمبر 3 میں۔ فرمایا سب سے پہلے تو کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ اور فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کی اور آخرت میں جو ہے نا وہ دوبارہ اٹھنے پر یقین جس کا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو صحیح یاد کرنے والا ہے، فرمایا اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کتنے استقلال کے ساتھ غزوہ احزاب میں لگے ہوئے، تو تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور پھر آگے مومنوں کا طرز عمل بیان کیا کہ جب مومنوں نے وہ بڑے بڑے لشکروں کو دیکھا کہ انہوں نے آ کے مدینہ کا محاصرہ کر لیا، تو کہنے لگے یار یہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ مطلب یہ کہ وہ کہتے تھے کہ یار آزمائش آئے گی، تو وہ آزمائش آ گئی ہے، لیکن اس چیز نے ان کے اور ایمان میں اضافہ کر دیا، اور وہ بڑے مضبوط ہو کر ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور فرمایا کچھ ایسے تھے جنہوں نے ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا اور شہید بھی ہوئے، جس طرح غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، پھر اس طرح احزاب میں بھی کچھ چند لوگ شہید ہوئے۔ اور فرمایا کہ ہاں، اور بعض وہ ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ان کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ جو ہے وہ واپس لوٹا دیا، اور کوئی ان کو خیر نہ ملی اور کسی قسم کی جو ہے وہ کامیابی بھی نہ ملی۔ اور پھر وہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا کہ اہل کتاب میں سے بنو قریظہ اور بنو نذیر وغیرہ یہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ تھا کہ ہم پہ اگر کوئی حملہ کرے گا تو سارے مل کے دفاع کریں گے، تم پہ کوئی کرے گا تو سارے مل کے دفاع کریں گے۔ لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ اس معاہدے کو توڑا، غزوہ احد میں بھی ان کا ساتھ دیا، بدر میں بھی ساتھ دیا، اور یہ جو غزوہ احزاب ہے اس کا تو زیادہ تر جو اس کے ہونے کا مدار تھا وہ سارے کا سارا اس کے سرغنے اور اس کی بنیاد یہی یعنی یہودی تھے۔ اور جب یہ غزوہ احزاب ختم ہوا، یعنی کفار واپس چلے گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھے اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ ہتھیار اتارنے کی اجازت نہیں ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے وہاں سے گئے اور ان کے جو ہے نا وہ ان کے گھروں کا محاصرہ کر کے، قلعوں کا محاصرہ کر کے، اور پھر ان کو جو ہے نا وہ نکالا، اور کچھ کو گرفتار کیا، کچھ کو قتل کیا، اور کچھ کو جلا وطن کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ غداروں کے لیے یہی ہوتا ہے، اور غداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ تباہ و برباد کرتا ہے۔ اور یہودیوں کا اس وقت سے لے کر آج تک یہی غداری والے معاملے چلے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں غزہ میں فلسطین والوں کے ساتھ جنگ بندی کر کے پھر جو ہے نا چند دنوں کے بعد بمباری شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔